السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. میرے دینی اور ملی بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی ہمیں جو دی گئی ہے، اصل اس کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی عطا کی. اس دنیاوی زندگی کے اندر جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جتنے ہی اچھے انداز سے اس دنیاوی زندگی کو گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جنت کے اندر اسے مقام و مرتبہ سے نوازے گا. تو ہم اس دنیاوی زندگی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کب گزاریں گے؟ جب ہمیں عقید آخرت کے اوپر یقین ہوگا تب. لیکن جب عقید آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھ لیں کہ بس مر کر کے مٹی ہو جانا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کچھ نہیں ڈریں گے اور جیسے چاہیں گے منمانی زندگی گزاریں گے. آج تو مسلمان اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہمیں مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو یہ یقین ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیاوی ہی زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ موت آنی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جہاں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اٹھائے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا اور جیسا کہ ہم نے کیا ہے اس کے مطابق ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو جن لوگوں کا عقیدہ ہے پھر بھی وہ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جن کے تصور ہی میں یہ نہ ہو کہ اس کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مر کر کے ہم مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. حالانکہ پنڈتوں نے، ان کے عالموں نے، ان کے جانکاروں نے بھی کیا کیا ہے؟ حق کو چھپا لیا ہے. ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا. تو آپ اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ بس مر کر کے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں جلا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو بھی زندہ کیا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا. جس طریقے سے مسلمانوں سے پوچھا جائے گا اسی طریقے سے غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے بھی پوچھا جائے گا، عیسائیوں سے بھی پوچھا جائے گا، یہودیوں سے بھی پوچھا جائے گا، دنیا کے تمام قوموں سے پوچھا جائے گا. اور یہ دو مخلوقات میں سے دو مخلوقات ہیں جن سے پوچھا جائے گا، انسان ہے اور جنات ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہم بندگی کے علاوہ تمام چیزوں تو کر رہے ہیں لیکن ہم بندگی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اور جنات جو ہے دیگر کام تو کر رہے ہیں سوائے اللہ کے بندگی کے. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں، آج کے اس درس میں سناتن دھرم
اور آخرت کی مناسبت سے میں بات کروں گا۔ سناتن دھرم کا پیش کردہ عقیدہ اور موجودہ ہندو قوم کا عقیدہ بنیادی طور پر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہندوؤں کا مروجہ عقیدہ پنرجنم کا ہے اور ہندو مذہبی کتابوں کا پیش کردہ عقیدہ آخرت کا ہے، جس کا تصور آج بھی ان کی کتابوں میں اسی طرح موجود ہے جیسا کہ قرآن کریم پیش کرتا ہے، مگر یہ صرف ویدوں کی حد تک ہی ہے۔ اس حقیقت کے تبدیل کرنے میں برہمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، جیسا کہ ان دنوں ہندو بھائیوں کا مروجہ عقیدہ آواگمن، تناسخ اور پنرجنم کہلاتا ہے۔ پنرجنم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اسی دنیا میں بار بار پیدا ہوتا ہے، یعنی مرنے سے قبل اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اچھے خاندان میں اونچی ذات والے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور اگر پاپ برے اعمال کیے تھے تو نچلی ذات والوں کے یہاں بدحال ہو کر پیدا ہوں گے۔ بتدریج پاپ اور گناہ جتنا زیادہ ہوگا اسی کے مطابق مختلف شکلوں میں جنم لیں گے، تاکہ کتا، بلی اور دیگر جانوروں کی شکل میں اور پھر پیڑ پودوں کی شکل میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ بعض ہندو حضرات کے مطابق 84 لاکھ شکلوں میں تبدیل ہو کر یہ جنم چلتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اچھا کرم نہ کر لے جو اس کی نجات کا باعث ہو۔ نیز یہ جنم پچھلے اعمال کی بنیاد پر بطور سزا کے ہوتا ہے۔ اس کی شکل یوں ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم اسی دنیا میں سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، البتہ اس کی روح آتما کسی دوسرے جسم میں داخل پرویش ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ کو آواگمن، پنرجنم اور تناسخ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ سناتن دھرم کی بنیادی کتاب ویدوں میں کہیں کسی ایک مقام پر بھی نہیں ملتا۔ تو اس عقیدہ کو پنرجنم کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو بہترین انسان اونچی ذات میں پیدا ہوگے، اور اگر برا عمل کرو گے تو چھچھندر، کتا، بلی، کچھ بھی، بندر، سور، کچھ بھی بن جاؤ گے۔ یہ برہمنوں نے یہ عقیدہ جو ہے داخل کیا ہے ہندوؤں کے اندر، نہیں تو ان کی جو مذہبی کتاب ہے، مذہبی کتاب کے اندر اس چیزوں کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ مذہب اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ان کے جسم جو ہے سڑ گل جاتے ہیں، یا اگر جو ہے آگ کے حوالہ کیا جائے تو جل جاتا ہے، لیکن ان کی جو روح ہے، روح کا دو ہی ٹھکانہ ہے، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ علیین کے اندر۔ اور جو بد روحیں ہوتی ہیں، بری روحیں ہوتی ہیں، جنہوں نے اللہ کے خلاف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہنم میں ہوتی ہیں، یعنی سجین میں ہوتی ہیں۔ وہاں سے یہ روحیں قیامت تک جو ہے وہاں سے یہ روحیں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ مذہب اسلام کا عقیدہ اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، مِن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے پیچھے برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی سے کب وہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی قیامت تک، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، پیدا کرے گا دوبارہ، تو پھر ان کی روح کے اندر اس کے جسم کے اندر روح کو داخل کرے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں بھٹکتی ہے، جیسا کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا عقیدہ ہے، قرآن پڑھنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ پنرجنم ہے، اسی میں جو ہے بار بار یعنی 84
سال یعنی 84 لاکھ شکلوں میں جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے مرتا ہے، دوسری شکل چینج کرتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، آپ عقل سے کام لیجیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ دنیا کے اندر حکومت کر رہے ہیں، ہندوستان کی کی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ کے پاس تمام دماغیں ہیں، کیسے ہم حکومت کریں گے، کیسے ہم جو ہے لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اپنے باپ کو، دادا کو، رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے آپ اپنے عقل کے ذریعے جو ہے دنیا میں حکومت کرتے ہیں، اسی طریقے سے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور اپنا اصلاح کیجیے۔ پنرجنم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قدیم ویدک دور میں سناتن دھرم کا یہ عقیدہ کہیں بھی نہیں تھا، برہمنوں کی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے اسے رواج ملا۔ وہ اس طرح کہ جب گناہ بڑھنے لگا تو برہمنوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے گناہ کی تلافی اور کفارے کے طور پر ایک گائے برہمنوں کو چندہ میں دیا کرے، اس طریقے سے اس کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور گناہ بھی بڑھتا رہا، ایک طرف گناہ کی کثرت تو دوسری طرف کفارہ کے طور پر گائے کی کثرت ہونے لگی۔ کثرت گائے کی وجہ سے برہمنوں کے لیے اس کے رکھنے کا انتظام مشکل ہونے لگا، تو دوسرا عقیدہ پیش کیا کہ اب اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ سونے کی گائے بنا کر برہمنوں کو دان کرے اور دینے کے وقت اصلی گائے کی نیت کرے، اس طرح اس کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ پاپ بھی بڑھتا گیا اور لوگ دان بھی کرتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ غریب ہونے لگے اور برہمن مالدار ہونے لگے۔ تو پھر برہمنوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عوام اپنی غریبی کی وجہ سے پریشان ہو کر ہمارے مال و دولت کی چوری کرنے لگ جائیں، تو اس وقت یہ نظریہ عام کیا کہ ہم لوگ پچھلے جنم میں اچھے کرم کیے تھے، اس لیے اس وقت ہم لوگ اچھی حالت میں ہیں۔ اگر تم لوگ کو اگلے جنم میں اچھا ہونا ہے تو کسی کے مال و عزت کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھا کرو، ورنہ اگلے جنم میں برے اور پھر بہت پریشان کن حالت میں پیدا کیے جاؤ گے۔ اس طرح پنرجنم کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پھر سب سے پہلے 56 دگیا اپنشد میں اسے لکھا گیا، جسے اعلیٰ ذات کے لوگوں نے نچلی ذات والوں کے لیے لکھا تھا، کیونکہ ویدوں کو تو وہ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کے پڑھنے کے لیے اپنشدوں کو لکھا گیا۔ بہرحال ان وجوہات کی بنا پر پنرجنم وجود میں آیا، جبکہ ویدوں میں کہیں کسی ایک مقام پر بھی اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے۔ افسوس کہ برہمنوں نے لکھا اور گڑھا تھا نچلی ذات والوں کے لیے، مگر ان کا عقیدہ بھی آج یہی پنرجنم بنا ہوا ہے۔ سچ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفر بیرا لاخیہ وقع فیہ، کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر گیا۔ پنرجنم کا جواب: آخرت کے عقیدہ کو ماننے میں 2 فائدے۔ اول یہ کہ اس دنیا میں ہم عقیدہ آخرت کو مان کر چلیں، اس حالت میں اگر موت ہوتی ہے تو مرنے کے بعد بفرض محال اگر دوبارہ اس دنیا میں بھیجا گیا تو اچھے اور مالدار گھرانے میں اچھی حالت میں پیدا ہوں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا اور یقیناً نہیں بھیجا جائے گا تو ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس لیے کہ عقیدہ آخرت پر موت ہوئی ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے ماننے کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اسی طرح پنرجنم کے ماننے میں 2 خرابیاں ہیں۔ اول یہ کہ پنرجنم کے عقیدہ پر اگر موت ہوئی ہے اور پھر اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا اور یقیناً نہیں بھیجا جائے گا تو ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے بارے میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر بفرض محال اس دنیا میں بھیجا بھی گیا تو وہ ذلیل بنا کر بھیجا جائے گا، اس لیے کہ مرنے سے قبل اس کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جس سے اس کا مالک خوش ہو۔ اس لیے دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو عقیدہ آخرت کو ماننا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ: انسانی آبادی کم تھی، اس کے بعد سے مسلسل انسانی آبادی بڑھ ہی رہی ہے۔
پنرجنم کے نظریہ کو اگر درست مانا جائے تو انسانی آبادی کم ہونی چاہیے نہ کہ زیادہ، اس لیے کہ گناہ اور پاپ کی وجہ سے انسان یا تو جانور کی شکل میں جنم لے لیتا ہے یا پھر نباتات کی شکل میں۔ اس اعتبار سے انسانوں کی آبادی بجائے بڑھنے کے کم ہونی چاہیے، جبکہ انسانوں کی آبادی ست یگ کے مقابلے میں کل یگ میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پنرجنم یعنی اسی دنیا میں دوسری پیدائش کا تصور غلط ہے۔ تیسرا نقطہ، پنرجنم کا نظرم یہ کہتا ہے کہ پہلے کرم یوں ہونی چاہیے، پھر بھوگ یونیا یعنی پہلی اعمال کا مرحلہ ہوتا، پھر انعام یا سزا کا۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین پر سب سے پہلے آگ تھی، اس کے کروڑوں سال بعد اس زمین پر سب سے پہلے نباتات کو پیدا کیا گیا، پھر حیوانات کو پیدا کیا گیا، اور کروڑوں سال تک صرف حیوانات ہی اس زمین پر رہے۔ اس کے بہت زمانے کے بعد جب یہ زمین اس قابل ہو گئی کہ انسان یہاں رہ سکے، تب انسان کو پیدا کیا گیا۔ پنرجنم کے مطابق سب سے پہلے انسان کو پیدا ہونا چاہیے، اور پھر لوگ برے اعمال کرتے جس کی سزا کے طور پر ان کو نباتات کی شکل میں پیدا کیا جاتا، مگر سائنس اس کو رد کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق پہلے یہاں نباتات اگائے گئے اور تیسرے مرحلہ پر انسان کو بھیجا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنرجنم کا عقیدہ درست نہیں۔ چوتھا نقطہ، اس وقت پوری دنیا کی انسانی آبادی غالباً 6.5 ارب ہے، جو تاریخ کا سب سے پہلا موقع ہے، جبکہ اس وقت دنیا میں بلکہ صرف ایک پارک میں کتنے حیوانات نباتات کی شکل میں اور کیڑے مکوڑے کی شکل میں انہیں کوئی نہیں گن سکتا۔ پنرجنم کے لحاظ سے سب سے پہلے یہ سب کے سب انسان ہوتے اور پھر بہت برے اعمال کرتے جس کی سزا کے طور پر انہیں نباتات یا حیوانات کی شکل میں پیدا کیا جاتا، مگر اس بات کو دنیا کی کوئی تاریخ نہیں مانتی بلکہ اس کا رد کرتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آواگمن کا تصور درست نہیں۔ پانچواں نقطہ، اس وقت پانی اور ہوا میں کتنی جیو ہیں کوئی نہیں گن سکتا۔ پنرجنم کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے پہلے انسان بن کر پیدا ہوتے، پھر بڑے بڑے گناہ کے سزا کے طور پر ان شکلوں میں ان کو پیدا کیا جاتا، ان شکلوں میں ان کو پیدا کیا جاتا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں جس کی سائنس پرزور انداز میں تردید کرتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آواگمن اور تناسب کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ چھٹا نقطہ، فطری قانون کا اصول یہ ہے کہ جن کو سزا دی جا رہی ہے ان کو سزا دینے سے قبل ان کو ان کا جرم بتایا جائے، ورنہ بغیر بتائے سزا دینا ظلم ہوگا۔ اب اس دنیا میں جتنے لوگ غریب اور بیمار ہیں، بھوک اور پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب لوگ آواگمن کے عقیدے کے مطابق پچھلی زندگی میں بہت برے تھے، اس لیے پچھلی زندگی کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ مجرم کو ان کا جرم نہیں بتایا گیا اور سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو انیائے کاری یعنی ظلم ہے، اور ظلم کا یہ الزام اللہ پر آتا ہے، جبکہ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ آواگمن کا نظریہ ہی غلط ہے۔ ساتواں نقطہ، مجرم کو سزا دینے کے لیے صرف ان کا جرم بتا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عدالت میں اس کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے، مگر ان پریشان حال لوگوں کو نہ تو ان کا جرم بتایا گیا اور نہ ہی کسی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور نہ ہی جرم ثابت کیا گیا۔ اب اس صورت میں ان کو سزا دینا یقیناً ظلم پر محمول ہوگا۔ یہ الزام کسی اور پر نہیں بلکہ اللہ پر آتا ہے، جو کہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اور نہ کوئی مذہب والے اس کو صحیح مانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پنرجنم کا نظریہ ہی غلط ہے۔ آٹھواں نقطہ، اگر مجرم کو ان کا جرم بھی بتا دیا گیا اور مقدمہ بھی خود ہی عدالت میں چلا گیا اور بعد میں اس کی سزا بھی تجویز کر دی گئی، اب کسی کو چاہے کتنی ہمدردی کیوں نہ ہو، وہ مجرم کو سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی زبردستی سزا سے چھڑانا چاہتا ہے تو عدالت اور حکومت کی نظر میں چھڑانے والا شخص بھی مجرم سمجھا جائے گا۔ پنرجنم کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ بیمار یا غریب ہیں یا پھر دیگر مسائل سے دوچار، یہ سب پچھلی زندگی کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور یہ سزا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بلکہ ایک طرف وہ مالک سزا دے رہا ہے اور ڈاکٹر، ہمدرد اور خیرخواہ لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، ننگوں کو کپڑا پہناتے اور بیماروں کا علاج کرتے۔ یہ سب لوگ گویا اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو سزا دے رہا ہے اور یہ لوگ سزا سے بچانا چاہ رہے ہیں، جبکہ دنیا کا کوئی بھی انسان محتاجوں کی مدد کرنے کو غلط نہیں کہتا بلکہ اسے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پنرجنم کا نظریہ فطرت انسانی سے ٹکراتا ہے، اسی لیے پنرجنم کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ آواگمن کا نظریہ ویدوں اور دیگر ہندو مذہبی کتابوں کے مطابق بالکل بے بنیاد اور واہیات ہے۔
یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ جس پنرجنم کا ذکر ویدوں میں نہیں ہے وہ ایک بنیادی عقیدہ بن گیا، اور آخرت جس کا تفصیلی ذکر موجود ہے وہ پنڈت جی مرنے والوں کو مرنے کے بعد سناتے ہیں، جب سننے کی بھی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ہندو دھرم میں جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والے کی آتما کی شانتی کے لیے پنڈت جی گڑھڑ پران کے پریت کلپ کا حصہ پڑھ کر سناتے ہیں، جس میں جنت کا اجمالی اور جہنم کا تفصیلی بیان ہے، جبکہ یہ چیزیں مرنے سے قبل سنانے کی تھی تاکہ انسان اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کر سکے اور اپنے اللہ کو پہچان سکے۔ مرنے کے بعد سنانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پنڈت جی جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں: اے آتما، اگر تو نے اس دنیا میں اچھے کرم کیے تھے تو تیرے لیے آرام ہی آرام ہے، یہ یم کے دودت موت کا فرشتہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تیری بڑی عزت کریں گے، بڑی آسانی سے تیری جان لیں گے اور تمہیں لے کر جائیں گے، راستے میں تمہیں بہت سکھ اور آرام ملے گا اور تمہیں سورگ جنت میں لے جائیں گے اور وہاں تمہیں ہر طرح کی لذت کی چیزیں ملیں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو عقیدہ آخرت سناتن دھرم میں اس موضوع کی مناسبت سے باتیں آئیں، اس ضمن میں اور بھی باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔